بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع حج ہے۔ حج ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو بھی اللہ کی راہ میں آنے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی حج ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر اللہ کے لیے فرض ہے جو بھی اس کی راہ میں آنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں اس کا حکم فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے فرض ہے جو بھی اس راہ میں قدرت رکھتا ہو بیت اللہ کا حج کرے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف میں اللہ کے اس حکم کی وضاحت اپنے فرمان عالی شان سے فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم ضرور حج کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فوائد جو ہیں وہ بھی بیان فرمائے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس حدیث کو مختلف کتابوں میں پڑھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے حج کیا اور گناہ و نافرمانی کا مرتکب نہ ہوا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کی میل کچیل کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ حاجی صاحب، اس دفعہ ماشاءاللہ بڑا حج ہو رہا ہے،
کہ پہلے 2 سال جو ہے مختصر لوگوں نے حج کیا، لیکن الحمدللہ اس مرتبہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ حج کی سعادت جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیں بے شمار جو ہیں اس سلسلے میں سازشیں ہوئیں، لیکن خوشخبری والی بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری جو سازشیں ہوئیں وہ ناکام ہو گئیں۔ جو ہی عمرہ جو ہے کھلا ہے، اوپن ہوا ہے، تو لاکھوں لوگوں جو ہیں انہوں نے اس کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے ایک دوست جو ہیں وہ رمضان شریف میں عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بھائی صاحب انہوں نے کہا کہ مکہ پاک میں اور مدینہ شریف میں لاکھوں لوگ جو تھے وہ موجود تھے، ان کے جذبات سے، احساسات سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ برسوں کے اوندھے ہوئے ہوں۔ یعنی سازشوں کے باوجود بھی جو ہے اللہ کے گھر کی جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، جو پیار ہے، جو انس ہے، وہ ختم نہیں ہو سکا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی جو محبت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جن کے دل صاف ستھرے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں اپنے گھر کی بھی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بھی محبت جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، وہ کسی صورت میں بھی کم نہیں ہو سکتی، چاہے جتنی مرضی بھی سازشیں ہو جائیں۔ میرے دوستو، کہ انسان جب اللہ کے گھر کو پہلی نظر دیکھتا ہے نا، لوگوں سے جو حج اور عمرے پہ ہو کے آتے ہیں یہ نہ پوچھا کرو کہ بھئی سفر آپ کا کیسا رہا، سہولتیں ایسی تھیں، ہوٹل میں سہولتیں کیسی تھیں، جی ہوٹل کون سا تھا، یہ باتیں نہ پوچھا کرو۔ بس ان سے یہ پوچھا کرو کہ جب تمہاری پہلی نظر جو ہے اللہ کے گھر پر پڑی تو اس وقت محسوس کیا ہوا، ارے وہ سما کیسا تھا، وہ گھڑی کیسی تھی، وہ سما کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ سما کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی، جب پہلی نظر کعبے پر پڑی ہوگی، جب پہلی نظر کعبے پر پڑی ہوگی۔ یقین کیجئے کہ جب جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو بڑا بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ جب باجوہ صاحب اللہ تعالی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے نا، تو جتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا ہوتا ہے نا وہ سارے بھول جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی گھر کو جو دیکھنا ہے نا اس کی قیمت پیسوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس وقت انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتے۔
اتنی وہاں پہ رونق ہوتی ہے، رحمتیں جو ہیں وہ برس رہی ہوتی ہیں، نور جو ہے وہ برس رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں جو نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے گھر کو تک رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، طواف جو کر رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی یاد رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ جو صرف اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت یاد رکھیں ان پہ بھی برس رہی ہوتی ہے، بڑی رونقیں ہوتی ہیں۔ کعبے کی رونقیں، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ ایسا روح پرور منظر جو ہے بندے کو کہیں اور جو ہے حاجی صاحب نہیں ملتا۔ اتنا مزہ آتا ہے کہ بندہ دنیا کے سارے معاملات جو ہے نا وہاں جا کر بھول جاتا ہے، بہن بھائی بیوی بچے سب بھول جاتے ہیں۔ یہ اس گھر کی برکت ہے۔ اور جب بندہ حج اور عمرے کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی زیارت بھی جو ہے نصیب ہوتی ہے، جس میں صرف اور صرف جو ہے نفع ہی ہوتا ہے۔ بیہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ میں نے حدیث کی ایسا مختلف کتابوں میں اس حدیث کو پڑھا ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من زرع قبری وجبت لہ شفاعتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بھائی صاحب، جب مسجد نبوی کے صحن سے باب الاسلام میں ہم داخل ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی جالی کی زیارت کے لیے، تو راستے میں ایک بڑا خوبصورت سا جو ہے دروازہ آتا ہے۔ اس دروازے کے اوپر بھی یہ جو حدیث ہے لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگی۔ بھئی اور کیا چاہیے؟ اور یقین کریں حاجی صاحب، آپ تو ہو کر آئے ہیں، باب الاسلام سے لے کر باب بقی تک کا یہ جو جتنا بھی ایریا ہے، جتنا بھی یہ زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں ریاض الجنہ بھی ہے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ بھی ہے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ دنیا کا یاد رکھیں سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، لیکن جب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر میری حاضری ہوئی، جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا، یہ تو وہ دربار ہے جو شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ ہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو پیر ہیں وہ بھی یہاں پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔
وہ تو بارگاہ ہی اتنی بڑی ہے اور اتنی خوبصورت بارگاہ ہے وہ. اسی نے کیا خوب کہا، کونین دے والی دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. حاجی صاحب، دنیا میں بندہ کسی ایک جگہ کو ایک چیز کو دیکھ کر آ جائے نا، دوبارہ اسے کہے نا کوئی یار وہاں پہ جانا، تو پتہ کہتے نہیں یار میں نے دیکھا ہوا ہے، جانے کو جی نہیں کرتا. لیکن اللہ کا گھر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در ایسا ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے کہ بندہ بار 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 بندہ جائے، دل بھرتا ہی نہیں ہے. کہ اللہ پاک نے جو ہے لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی جو ہے محبت جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در تو ایسا ہے جو امن کا در ہے، جو سلامتی کا در ہے، جو محبت کا در ہے، جو ہدایت کا در ہے، جو جنت کا در ہے، جو شفاعت کا در ہے، جو محبت کا در ہے، جو برکت کا در ہے، جو رحمت کا در ہے، جو نعمتوں کی تقسیم کا در ہے، جو روشنی کا در ہے. کیوں؟ یہ تو وہ در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، بنا مانگے ملتا ہے. بس آنے والا جو ہے وہ محبت لے کر آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لے کر آئے. یہاں سے تو کوئی بھی خالی نہیں جاتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نعمتوں کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ دینے والی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کو جو کچھ بھی ملنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملنا ہے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ. والسلام علیکم.